کنگ ٹیلر کے نام سے آپ کی شاپ ہے اور آپ سٹچنگ کا کام کرتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کب آپ نے سوچا کہ یہ 3 بچوں کے سر پہ آپ نے دست شفقت رکھنا ہے اور ان کے کپڑے فری آف کاسٹ سینے؟ میری دکان پر 2 انتہائی غریب خواتین آئیں اور انہوں نے کہا کہ ہم نے 2 جوڑے یتیم بچوں کے کپڑے سلائی کروانے ہیں اور ان کے ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، دراج اپنی فائل میں کر لیتے ہیں۔ پھر 1 سال سے لے کر 18 سال تک ہم اس کے کپڑے فری سلائی کرتے ہیں۔ عید کے موقع پر ان کو عیدی کے طور پر 200 روپیہ عیدی بھی دیتے ہیں اور ساتھ اس دفعہ ہم نے جوتے بھی ان کو فری دیے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم میں ایک نئے انٹرویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سوشل ورک کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے سوشل ورک کا آغاز اس وقت کیا جب ان کو احساس ہوا کہ بہت سارے ہمارے معاشرے میں لوگ ایسے ہیں جن کو پیسوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جیسے کہ یتیم بچے ہیں، ان کے پاس بسا اوقات اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ وہ اپنے کپڑے سٹچ کروا سکے۔ تو انہوں نے بطور ٹیلر اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے قبول کیا اور اپنے علاقے کے یتیم بچوں کے کپڑے فری آف کاسٹ سینے شروع کیے، جس کے بعد بے شمار چینلز نے ان کے انٹرویوز بھی کیے اور بے شمار لوگوں نے ان سے رابطہ بھی کیا، ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی بھی کوشش کی کہ اگر آپ نے یہ قدم بڑھایا تو ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اسی سلسلے میں آج ہم نے ان کو دعوت دی، ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ ان کا کیا ویژن تھا اور کیوں انہوں نے یہ قدم اٹھایا، خدمت خلق کا اتنا جذبہ ان کے اندر کیسے آیا۔ السلام علیکم کیسر حسن صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ٹھاک سر۔ کیسر صاحب، بنیادی طور پہ تو آپ کنگ ٹیلر کے نام سے آپ کی شاپ ہے اور آپ سٹچنگ کا کام کرتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کب آپ نے سوچا کہ یہ 3 بچوں کے سر پہ آپ نے دست شفقت رکھنا ہے اور ان کے کپڑے فری آف کاسٹ سینے ہیں؟ سر میں 2018 سے میں نے یتیم بچوں کے کپڑے فری سلائی میں کر رہا ہوں۔ 4-5 سال ہو گئے جی، مجھے 6 سال، 6 سال چل رہا ہے، بالکل ایسے۔ اور ایک دن میں اس طرح دکان پہ جب آیا تو میری دکان پر 2 انتہائی غریب خواتین آئیں اور انہوں نے کہا کہ ہم نے 2 جوڑے یتیم بچوں کے کپڑے سلائی کروانے ہیں اور ان کے ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، تو آپ سلائی کر دیں گے؟ تو میں نے ان کو کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کو سلائی کر دیں گے۔ جب وہ واپس کپڑے لینے آئیں تو جب میں نے ان کو کپڑے دیے اور ان کی خوشی اور ان کے بچوں کی جب میں نے خوشی دیکھی تو اسی دن سے میں نے فیصلہ کر لیا کہ آئندہ ہر یتیم بچے کے کپڑے میں فری سلائی کروں گا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ صرف اپنے علاقے کے بچوں کے ہی کپڑے سیتے ہیں، کن کن بچوں کے کپڑے سیتے ہیں؟ یہ جو میں نے آفر کی شروع کی ہے 2018 سے، یہ پورے پاکستان کے لیے ہے۔ کوئی بھی بچہ اگر کندیا میاں والی میں کہیں سے آتا ہے تو ہماری شاپ پر وہ آ سکتا ہے اور فری آف کاسٹ کپڑے سلائی کروا سکتا ہے۔ اچھا سر، آپ اپنا جو ہے وہ جیسے کہہ لیں کہ خرچہ، ظاہر ہے کہ آپ کو بھی ایک کاسٹ اس کی پڑتی ہوگی، تو وہ کس طرح بیئر کرتے ہیں؟ اور جو وہاں کے لوگ ہیں کیا آپ ان سے زیادہ چارج کرتے ہیں یا ان سے بھی مناسب پیسے لیتے ہیں؟ اس کا کیا حساب کتاب ہے؟ سر ان سے میں کوئی زیادہ چارج نہیں کرتا، جو عام جو بازار میں جو روٹین ہے سلائی کی میں وہی سلائی لیتا ہوں، اور جب میں یتیم بچوں کے کپڑے فری سلائی کرتا ہوں تو مجھے بے حد خوشی ہوتی ہے اور یہ میں خالصتاً اللہ پاک کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ سر، آپ آنے والے وقت میں حسن فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارہ بھی اپنا بنانا چاہتے ہیں، تھوڑا سا کام آپ نے اس حوالے سے شروع بھی کر دیا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ بھی اسی کی کوئی ایک اگلی کڑی ہوگی یا اس میں کون کون سی چیزیں آپ شامل کریں گے؟ جی، میں نے ابھی تقریباً ہفتہ ہوا ہے میں نے حسن فاؤنڈیشن کے نام سے ایک اپنی بنائی ہے آرگنائزیشن، تو یہ میں جو علاقے کے ہمارے لوگ ہیں یا جو باہر کے لوگ ہیں ہم سے رابطہ کر رہے ہیں تو ان کو ساتھ ایڈ کر کے یہ میں نے شروع کی ہے، اور ماشاءاللہ ابھی 5-6 دن ہی ہوئے ہیں اور میرے پاس 25 سے 30 آدمی ایڈ ہو گئے ہیں جو ہمیں منتھلی رقم بھیجیں گے، اور اس رقم سے ہم یتیم اور بیوہ جو ہماری بہنیں ہیں ان کو ہم گھر میں کوئی نہ کوئی کاروبار کر کے دیں گے۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں جہاں بہت ساری کہہ لیں کہ پرابلمز ہیں، ان میں سے ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ جیسے رمضان آتا ہے تو چیزیں بہت مہنگی ہو جاتی ہیں، جو کہہ لیں کہ جو عام دکانوں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ چیزوں کا ریٹ خود بھی بڑھا دیتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں، زیادہ تر تو نہیں، سب کے بارے میں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے، وہ تو غلط بات ہوگی، لیکن بہت سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ ایک انسان نے یہ سوچا کہ میں نہ صرف قیمت کم کروں بلکہ کپڑوں کو فری ہی دے دوں، تو یہ سوچ آنا بھی تو ایک کہہ لیں کہ بڑی ایک نئی بات ہے، ایک نئی کہہ لیں کہ سوچ ہے،
تو آپ یہ بتائیں یہ خیال کیسے آیا؟ کوئی ایسا استاد تھا جس نے آپ کو یہ سبق دیا یا خود آپ کو یہ خیال آیا یا والدین کی تربیت تھی؟ کیا وجہ تھی؟ اس میں جو میرے والدین ہیں انہوں نے مجھے کافی سپورٹ کیا ہے، اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ تم یہ کام جو تم نے کام یہ شروع کیا ہے یہ اپنے کام ختم نہیں کرنا، اور اس کام کو آگے بھی تم جاری رکھو۔ انشاءاللہ میں آگے بھی یہ کام جاری رکھوں گا۔ اچھا، آپ کو یہ اس کے علاوہ اسٹچنگ کے علاوہ ٹیلرنگ کے علاوہ اور کیا شوق ہیں؟ کتابیں پڑھنے کا شوق ہے یا موویز دیکھتے ہیں؟ کیا شوق ہیں آپ کے؟ سر مجھے صرف قاسم علی شاہ سے جو بکس ہیں ادھر مجھے وہ بہت پڑھنے کا شوق ہے، اور وہ میرے پاس بھی ابھی موجود بھی ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایسا شخص جس سے آپ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہوں کبھی، جس کے کام سے جو آپ کو لگتا ہو کہ واقعی جس کے نقش قدم پہ آپ نے اپنا یہ کام شروع کیا ہے؟ نہیں سر، یہ میں نے خود سے ہی پتہ نہیں میرے دل میں خیال آیا تو یہ میں نے شروع کیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ اس سلسلے میں لوگ آپ کی مدد بھی کرتے ہیں کوئی ڈونیشن کی شکل میں یا ویسے کسی بھی شکل میں کوئی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، یا ابھی پچھلے 5 سالوں سے آپ خود ہی اس کام کو کر رہے ہیں؟ پچھلے جو 5-6 سال ہے وہ میں خود ہی کر رہا تھا، لیکن اس بار جو میری ویڈیو وائرل ہوئی ہے تو اب لوگ مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں، اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں اگر آپ کو کچھ چاہیے ہو تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جب کوئی بچہ آپ کے پاس آتا ہے، ظاہر ہے کہ جن کے والدین نہیں ہیں، ایک تو جن کے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، اور جن کے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، لیکن جن کے والدین نہیں ہیں وہ جب بچے آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کس طرح ان کو ٹریٹ کرتے ہیں، کس طرح ان کو ملتے ہیں، کس طرح پھر ان سے کپڑے لیتے ہیں، اور کیا ان کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے کپڑے خرید کے لے آتے ہیں اسٹچنگ کے لیے؟ سر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو بھی بچہ پہلی بار جب ہماری دکان پر آتا ہے تو ہم اس کا بے فارم اور والد کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لیتے ہیں۔ اچھا۔ اور اس کے بعد ہم اس کا اندراج اپنی فائل میں کر لیتے ہیں۔ پھر 1 سال سے لے کر 18 سال تک ہم اس کے کپڑے فری سلائی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم عید کے موقع پر ان کو عیدی کے طور پر 200 روپیہ عیدی بھی دیتے ہیں، اور ساتھ اس دفعہ ہم نے جوتے بھی ان کو فری دیے ہیں۔ مزید آپ کوئی چیز شیئر کر سکتے ہیں، کوئی بات کوئی ایڈ کرنا چاہیں؟ تو بھی کوئی یتیم بچہ اگر ہمارے پاس آتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، اس کا اندراج کیسے کرتے ہیں، پتہ کیسے چلتا ہے؟ اچھا، آنے والے وقت میں کوئی ایسا خواب جو آپ پورا کرنا چاہ رہے ہو؟ ایک تو اپنے حسن فاؤنڈیشن کا بتایا، اس کے علاوہ اور بھی کچھ آپ کے ذہن میں ہے؟ سر مجھے جو حسن فاؤنڈیشن کے نام سے جو میں نے یہ بنائی ہے تو میرا یہی خواب ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ یتیم اور بیوہ بہنوں کی مدد کروں، لیکن یہ میں اکیلا نہیں کر سکتا، یہ آپ کے تعاون سے، سب کے تعاون سے ہی ممکن ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کیسر حسن صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت ساری چیزیں سمجھی ہوں گی، سیکھی ہوں گی کہ کس طرح یہ ایک چھوٹی سی دکان سے بھی چند لوگوں کی مدد کر کے بھی اپنے دل کی تسکین کا سامان پیدا کر رہے ہیں، جو کہ ظاہر ہے کہ ہر انسان کے لیے مشکل بھی ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ بہت بڑی بڑی جگہوں پہ ہوتے ہیں اور وہاں پہ رہتے ہوئے بھی وہ کسی کے کام نہیں آتے، کسی کی ہیلپ نہیں کرتے، لیکن یہ ایک ایسی جگہ پہ، ایک ایسے علاقے میں جس کو کوئی بہت زیادہ ڈیولپڈ علاقہ نہیں سمجھا جاتا، لیکن وہاں پہ بھی لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔